الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاة قاموا کسالى یراؤون الناس ولا یذکرون اللہ الا قلیلا۔ یہ آیت جو ہے وہ بنیادی طور پہ منافقین کی صفات کو جو ہے وہ بیان کر رہی ہے، اور منافقین کی یہاں پہ جو صفت بیان کی گئی ہے کہ ان کی جو نماز پڑھنے کی جو حالت ہے کہ اذا قاموا الی الصلاۃ قاموا کسالى، کہ جب یہ نماز کے اندر کھڑے ہوتے ہیں تو کسالى سستی کی وجہ سے کھڑے ہوتے ہیں، اور سستی کا کیا ہوتا ہے؟ مظاہرہ ہوتا ہے۔ یعنی جو منافقین ہیں وہ نماز پڑھتے ہیں لیکن ان کی جو نماز کی حالت ہے وہ کسالى والی ہے، سستی والی ہے، بوجھ والی ہے۔ جبکہ قرآن مجید نے دیگر آیات میں کیا بتایا کہ وہ مومنین جب نماز پڑھتے ہیں ان کی کیفیت کیا بیان کی کہ وہ کسالہ کی کیفیت ان کی نہیں ہوتی مومنین کی، بلکہ کسالہ کے جو برخلاف ہے ایک توجہ کی کیفیت، خشوع اور خضوع کی کیا ہوتی ہے؟ کیفیت ہوتی ہے۔ یعنی اگر ہم یوں دیکھیں کہ جو منافقین کی نماز ہے وہ بالکل محبت الہی سے خالی ہے، اس میں کوئی اللہ کی محبت کی چیز ظاہر ان سے نہیں ہوتی۔ اسی وجہ سے قرآن مجید نے اس سے تعبیر کیا کہ ان المنافقین یخادعون اللہ، یہ اللہ کو کیا دھوکہ دینے والی بات ہے۔ اور مومنین کی جو نماز ہے یہ کیا ہوتی ہے؟ محبت والی نماز ہے، ٹھیک ہے۔ تو نماز کتنی جو ہے وہ انسان کی زندگی میں اہم ہے کہ اگر یہی نماز جو ہے وہ سستی والی بن جائے تو انسان منافقین کی کیٹیگری میں چلا جاتا ہے، اور اگر یہی نماز کیا ہے خشوع خضوع اور محبت والی بن جائے تو انسان ان مومنین کی صف میں آتا ہے کہ جو فلاح اور کامیابی پانے والے ہیں۔ اور انسان کو نماز کی ضرورت اس وجہ سے ہے کہ انسان کے اندر کچھ ایسی طاقتیں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں کہ جن کا مقابلہ کرنے کے لیے اسے اللہ کی محبت سے جڑنا پڑتا ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ کی محبت سے خود کو جوڑے۔ جب تک یہ اللہ کی محبت سے خود کو نہیں جوڑے گا اس کے پاس وہ طاقت اور قوت نہیں آ سکتی کہ جس کے ذریعے سے وہ ان طاقتوں کا کیا کر سکے؟ مقابلہ کر سکے۔ اور وہ طاقتیں کون سی ہیں کہ جن کا مقابلہ کرنا ہے؟ ایک طاقت جو ہے وہ وسوسہ جو شیطانی ہے، کہ جس شیطان کے پاس یہ اللہ نے قوت رکھی، طاقت رکھی کہ وہ انسان کے دل میں الٹی سوچیں ڈالتا ہے، برے خیالات ڈالتا ہے، اور یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جہاں پہ انسان بے بس ہے۔ انسان کو کیا کہتے ہیں کہ اس کے دل میں سوچ آ جاتی ہے، انسان کا یہاں پہ کوئی اختیار نہیں چلتا۔ اچھا، اس سوچ آنے کے بعد اس سے جو بڑا خطرناک جو طاقت رکھی ہے، جو شیطان سے بھی بڑی کیا ہے؟ خطرناک ہے، وہ انسان کے اندر ایک قوت رکھتی جسے کہا کہ نفس امارہ کا۔ امارہ جو ہے وہ صیغہ مبالغہ کا ہے، امر۔ وسوسہ کی کیفیت کیا ہے کہ اس کے دل میں خیال ڈال دینا کہ تم یہ کیا کرو؟ الٹا کام کرو۔ نفس امارہ کیا ہے کہ وہ جو خیال ہے اس کا حکم دے گا کہ تم کرو، نہ کہ ایک دفعہ دو دفعہ، بلکہ امارہ بار بار کیا شدید طرح سے کیا حکم دے گا کہ تم کرو، اٹھو کرو، اور وہ باقاعدہ اس کا پلان کر کے دے گا، پورے ترتیب کر کے دے گا کہ تم نے کیا کیسے کرنا ہے۔ تو لہذا نفس امارہ جو ہے وہ اسے کہا جاتا ہے کہ یہ شیطان سے بھی زیادہ کیا ہے؟ سخت ترین کیا ہے؟ دشمن ہے، ٹھیک ہے۔ شیطان کو تو اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت دی کہ وہ وسوسے ڈالتا ہے۔ وسوسوں کے بعد جو انسان کے اندر سے جو چیز اس کو بیٹھنے نہیں دیتی، جو اس کو گناہ کی طرف لے جاتی ہے، وہ کیا نفس امارہ ہے۔ اسی نفس امارہ کی برائیوں سے اور فحاشیوں سے رکنے کے لیے انسان کے پاس ایک ہی طاقت ہے کہ وہ خود کو اللہ کی محبت کے ساتھ جوڑے اور اللہ کی رحمت میں چلا جائے، تو پھر اللہ اس بندے کو کیا بچاتا ہے۔ یعنی کسی بھی آپ اگر محاذ پہ مقابلہ کرتے ہیں کسی بھی چیز سے، تو بعض اوقات انسان کیا کہتا ہے کہ میں خود مقابلے کے لیے کافی ہوں، ٹھیک ہے، یہ جو بندہ لڑائی کرنے آیا ہے میں خود کیا ایسے ماروں گا اور میں کیا کافی ہوں۔ جس طرح فوجیں کہتے ہیں کہ ہم کیا خود کافی ہیں، کسی سے ہیلپ مانگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن بعض اوقات مقابلہ اتنا سخت ہو جاتا ہے اور خطرناک صورت ہم آ جاتی ہے کہ باہر سے کیا ہے آپ کو مدد لینا پڑتی ہے، بڑی طاقتوں سے کیا مدد لینی پڑتی ہے۔ تو برائی سے بچنے کے لیے اور فحاشی سے خود کو روکنے کے لیے اور نفس امارہ سے جنگ کرنے کے لیے انسان کے پاس اپنی صلاحیت کچھ بھی نہیں ہے کہ انسان یہ ٹھان لے کہ آج کے بعد میں نفس امارہ کا مقابلہ کروں گا، اس کو ہرا دوں گا اپنی طاقت سے، اپنے ارادے سے، تو یہ انسان نہیں کر سکتا، بے بس ہے۔ شیطان کے پاس صدیوں کا تجربہ،
ٹھیک ہے، انسان کی ایج ہی نہیں ہے اتنی جتنا اس کے پاس تجربہ ہے انسان کے اندر وسوسے ڈالنے کا، اور نفس امارہ کے پاس اتنی بڑی طاقت جو انسان کیسے مقابلہ کر سکتا ہے جب تک وہ اللہ کی رحمت سے کہے نہیں جوڑتا اور اللہ سے محبت کرنا نہیں سیکھتا، بڑی طاقت سے مدد نہیں لیتا۔ اس کی مثال ہمارے سامنے قرآن مجید میں حضرت یوسف کی مثال ہے کہ جب وہ زلیخا کے فتنہ سے بچ گئے تو قرآن مجید نے ان کا بیان جو ہے وہ نقل فرمایا کہ انہوں نے سیدھا کہا کہ وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، کہ میں اپنے آپ کو جو ہے وہ بری نہیں کرتا کہ میں نے جو ہے وہ یہ کام کیا اور میں بچ گیا، ٹھیک ہے، ما ابرئ نفسی، کیوں؟ انہوں نے کہا کہ میرے پاس بھی وہ نفس ہے کہ جو کیا کرتا ہے برائی کا حکم دیتا ہے، آگے کیا کہا الا ما رحم ربی، مگر یہ کہ میرے اوپر میرے رب نے کیا کیا ہے، رحم کیا ہے، یعنی اگر میرا رب میرے اوپر رحم نہ کرتا اور میرا اپنے رب کے ساتھ رحمت کا رشتہ نہ ہوتا تو میں آج خود کو اس برائی سے نہ بچا پاتا۔ اور وہ رحمت کا اور وہ محبت کا رشتہ کیسے قائم ہوتا ہے؟ وہ ایسے بیٹھے بیٹھے قائم ہو جاتا ہے انسان سوچتا رہے؟ نہیں، اس کے لیے انسان کو اس کی عبادت کی طرف بڑھنا پڑتا ہے، اور وہ عبادت بھی کون سی؟ وہ نماز جیسی عبادت، اور نماز کی عبادت بھی کون سی؟ جو منافقین والی نہ ہو بلکہ مومنین والی ہو۔ اب ہم اپنے آپ کو اس مقام پہ یہ ہم نے لا کے کھڑا کرنا ہے کہ ہماری ذمہ داری کیا ہے، خود کو اس طاقت سے لڑنا ہے، نفس امارہ کی طاقت سے اور شیطان کے وسوسوں سے لڑنا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس چیز کو واضح کر دیا کہ یہ طاقت سے لڑنا آپ کے بس کی بات نہیں ہے، اللہ کی رحمت سے آپ کو جوڑنا پڑے گا، اور اللہ کی رحمت سے جوڑنے کے لیے ظاہری بات ہے ہمیں اس کی عبادت کی طرف اور محبت والی عبادت کی طرف کیا بڑھنا پڑے گا، اور وہ تب ہو سکتا ہے کہ جب ہم ایسی نمازیں پڑھیں کہ جن نمازوں کے اندر شوق ہو، جن نمازوں کو ہم محبت سے پڑھیں۔ اگر ہم نماز کو آخری ٹائم پہ پڑھ رہے ہیں، بڑی جلدی جلدی پڑھ رہے ہیں، بوجھ سمجھ کے پڑھ رہے ہیں، توجہ سے نہیں پڑھ رہے، نہ اذان، نہ اقامت، نہ تسبیحات، نہ دعائیں، کچھ بھی نہیں، ٹھیک ہے، تو یعنی بالکل اگر آپ یہ کہہ دیں کہ ایک ایسی نمازیں کہ جن نمازوں کے متعلق کسالہ کی صفت ہے، جو بوجھ سمجھ کے پڑھی جاتی ہیں، سستی کی حالت میں پڑھی جاتی ہیں، ٹھیک ہے، آنکھیں آدھی بند ہوتی ہیں، آدھی کھلی ہوتی ہیں، اس حالت میں نماز پڑھی جاتی ہے، تو یہ جب انسان کی نماز کمزور ہوتی ہے، اس کے اندر اتنی محبت نہیں ہوتی، طاقت نہیں ہوتی، تو یہ نماز اب انسان کو برائیوں سے نہیں روک سکتی۔ یہ نماز انسان کے اندر وہ اللہ سے ایک خالق کے ساتھ، اپنے رب کے ساتھ محبت کے رشتے کو پیدا ہی نہیں کر سکتی کہ جس محبت کی وجہ سے اللہ اس کے اوپر رحمت کرتا ہے اور انسان کیا بچ جاتا ہے۔ تو یہ وہ مرکزی نقطہ ہے کہ ہر کسی کو ہم میں سے اپنی نماز کے اوپر کیا ہے، خصوصی توجہ دینی ہے اگر وہ چاہتا ہے کہ میں برائی سے بچوں۔ اور یہ نقطہ حضرت یوسف کا ہمارے لیے مزید واضح کرتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے جو آزمائش آئی تھی، دروازے بند ہو گئے تھے، یہ آزمائش موبائل اور انٹرنیٹ کی وجہ سے ہمارے پاس کیا ہے، بہت زیادہ ہے۔ یعنی حضرت یوسف کے پاس تو ایک دفعہ یہ حالات ہے نا، ایک زلیخا آئی، ہمارے پاس تو موبائل میں کیا ہے، ماشاءاللہ جو ہے وہ اتنے حالات جو ہے وہ بنے ہوئے ہیں کہ دروازے بند کرنے کی بھی ضرورت بھی نہیں ہے، دروازہ بند ہو، کمبل ہو، ٹھیک ہے، چادر اوڑی ہوئی ہو، انسان خلوت میں ہو، تو یہ کتنی مشکل چیز ہے۔ تو حضرت یوسف نبی کو جب اس طرح کا موقع پیش آیا تو انہوں نے کہا کہ بھئی اللہ کی رحمت نہ ہوتی تو میں نہ بچتا، اور ہم لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی آج کے بعد ہم بچ جائیں گے، سب چھوڑ دیں گے، یہ کیسے ہو سکتا ہے بھئی؟ ادھر سے نماز بھی ہماری مضبوط نہیں ہے، عبادت ہماری محبت والی نہیں ہے، نہ عبادت ہماری محبت والی، نہ اللہ سے ہم دعا مانگ رہے ہیں، نہ ہم اللہ کو محبت والی عبادت دے رہے ہیں، نمازیں ہماری کیا ہیں، وہی منافقین والی ہیں، سستی اور کسالہ والی، آخری ٹائم والی، اور ادھر سے ہمارے ارادے کیا ہیں، بڑے بڑے کہ ہم جی بچ جائیں گے، کنٹرول کر لیں گے۔ تو یہ ہماری خام خیالی ہے اور شیطان کی وہ لمبی امیدیں ہیں کہ جو انسان کو جو ہے وہ تباہی کی طرف ڈال دیتی ہیں اور انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا اور زندگی اس کی ختم ہو جاتی ہے۔ تو اسی وجہ سے اہل بیت علیہم السلام نے بارہا یہ کی کہ اللہ اللہ فی الصلاۃ، کہ اپنی نماز کے اوپر توجہ دو اور اپنی نماز کو کیا مضبوط بنانے کی کوشش کرو، کیونکہ قرآن نے یہ کہہ دیا ہے کہ نماز ہی وہ ہے کہ جو انسان کو برائیوں سے روک سکتی ہے۔ تو جتنے آج کل کے حالات مشکل ہو گئے ہیں، برائی کے امکانات پیدا ہو گئے ہیں، اتنی ہمارے لیے ضروری ہو گیا ہے کہ ہم نماز کو کیا ہے مضبوط کریں، کیونکہ جتنی زیادہ بیماری آتی ہے اتنی زیادہ طاقتور ڈوز والی دوائیاں کیا ہے لینے کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو جتنا حملہ ہو رہا ہے اتنی نماز کو مضبوط بنانے کی ہمیں کیا ہے ضرورت ہے۔ خداوند کریم سے دعا ہے کہ خدا ہمیں عبادت میں محبت عطا فرمائے اور نماز کو خشوع و خضوع کے ذریعے سے انجام دینے کی اور محبت سے انجام دینے کی توفیق نصیب فرمائے۔ صلی اللہ